آزادی کی حقیقت بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں آواز گونج رہی ہے اور یہ صدائیں لگائی جا رہی ہے کہ آزادی میں ہمارا بڑا حصہ ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے، بتاؤ کہ جب ہندوستان کے سرزمین پر انگریز کا ناجائز تسلط ہوا، ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچرا اور روندا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو، سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں، احسان فراموش نہیں۔ احسان فراموش تم ہو کہ تمہیں آزادی کی پرسکون فضائیں ہم نے دی۔ آئیے دیکھیں ہم اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرات نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے، دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھیے ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس آواز نے اٹھائی وہ شیر دل خدا پرست انسانیت کا مسیحا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے، ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ تھا کہ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا۔ اسی آواز کے سہارے علماء دیوبند، خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولہ داغ دیا جاتا، اور کب رب کی قسم علماء کرام کی گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے، فضا آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا، علماء کو داغتے انگاروں میں ڈالا جاتا، ان کو بھون دیا گیا، ان کو یوں کہا، مولویو تم صرف ایک بار یہ کہہ دو، یوں کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، لیکن ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ عزیزان ملت، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان اگر آزاد ہوا تو یوں کہو کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا، مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیتے تو کسی محاذ پر اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے خون سے بالا کوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے۔ کہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حافظ امین شہید سرخیل ہوتے ہوئے دکھائی دی تو کہیں عزارت مند باصفا حضرت نانوتی ہوئی حضرت گنگوہی کی جنگی سرکردگی ملے گی۔ کہیں شیخ الہند شیخ الاسلام شمشیر بنہانا کی طرح نظر آئیں گے۔ یاد رکھو یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی۔ عقل انسانی حیران اور شزدر رہ گئی۔ اس تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مختصر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن میرے دوستوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ کل ہماری اسلاف نے اپنا خون پسینہ کی طرح بہا کر آزادی جیسی نعمت حاصل کی، آج ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، روز روشن کی طرح وہ آیا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں ان تعصب پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، آزادی کا نام لینے والوں سے، کیا آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدرسے پر حملہ کرے، جو چاہے مدارس پر پابندی لگائے، جو چاہے قرآن میں تحریف کا مطالبہ کرے؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے؟ ہمیں دہشت گرد قرار دی جائے تو یاد رکھیے ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے ہیں اور آج بھی۔ کیوں ہمیں آزادی چاہیے؟ رب کے نظام کی آزادی، نبی کے دستور کی آزادی، صحابہ کے نظام کی آزادی۔ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔
دیکھنا ہے دو دیکھ حکومت دے کر کہیں سے شہر میں کوحرام نہ ہونے دیں گے۔ حق تعالیٰ شانو ہمیں آزادی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔